حیا جسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس ارسلان کو اس نے ارم کو ذلیل کرنے کے لیے مبارک منزل میں بلایا تھا، وہی ارسلان ارم کو ذلیل کرنے کے بجائے سونیا کا رشتہ لینے کے لیے آ چکا ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ارم، رفعت اور سائمہ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، جب ارم کہتی ہے رفعت اور سائمہ سے کہ حیا نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے ان سب کا ہمارے پاس حیا کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حیا سب کے سامنے معصوم بنی پھرتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حیا جو کہ ارسلان کو دیکھ کر پوری طرح سے پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ آخرکار یہاں پر کیا آیا ہے۔ حیا جس نے سوچا تھا کہ وہ سونیا کو ہر لحاظ سے اپنے کنٹرول میں رکھے گی، دبا کر رکھے گی، وہ سونیا حیا کے دباؤ سے کیسے نکل گئی؟ یہی بات حیا کو بے حد پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سائمہ جو کہ ارم سے کہتی ہے کہ حیا نے ہم لوگوں سے دوستیاں کر کے ہم لوگوں کو خوب بیوقوف بنا لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ سب کی نظروں میں اچھی بنی پھر رہی ہے۔ رفعت جب ارم سے کہتی ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہیں پر ارم جب رفعت کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ رفعت بھابی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ حیا کو حیا کے طریقے سے ہی جواب دیں گے۔ وہیں پر دوسری طرف حیا جو سونیا کو بلواتی ہے یہ سوچ کر کہ میں اس کو ایک بار پھر سے ڈرا کر اپنے قابو میں کر لوں گی اور سونیا سے کہہ کر ارسلان کو ایک بار پھر سے ارم کے خلاف استعمال کروں گی، تو ہوتا اس کے کچھ الٹ ہے۔ جب بلاتی ہے حیا سونیا کو تو سونیا حیا سے ڈرنے کے بجائے حیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حیا سونیا کو دیکھ کر گھبراتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا، تم مجھے دیکھ کر ڈری نہیں ہو کیا؟ اس بات پر سونیا جب حیا سے کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، میں نے اپنے حصے کا ڈر کاٹ لیا ہے، اب میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ حیا سونیا کے اس بے خوف رویے کو دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے جو کہ پتہ لگانے کی بے حد ضرورت ہے۔ حیا سیدھا مبارک مستور کے پاس جاتی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ سونیا کا رشتہ آخرکار کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مبارک مستور جب بتاتی ہے کہ وہ ہارون کے جاننے والے ہیں، لڑکا عمران کا چھوٹا بھائی ہے اور عمران ہارون کا دوست ہے جو اس کے ساتھ USA میں پڑھتا تھا، تو حیا کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہیں جن سے وہ ناواقف ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ جس کا رشتہ آ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہے۔ جب ارسلان اپنی والدہ کو لے کر رشتہ لے کر آتا ہے تو ہارون دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہیں پر روحان ارسلان کو دیکھ کر ایک دم سکتے میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ارسلان کا رشتہ سونیا کے لیے کیسے آ سکتا ہے، یہ تو وہی لڑکا ہے جس کا چکر ارم کے ساتھ چل رہا تھا، پھر یہ ہارون کے بھائی کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ حیا ارسلان کو ایک سائڈ پر لے کر جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ تم آخرکار یہاں پر کیا تماشا لگانے کے لیے آئے ہو؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ تم وہ کرنے کی بجائے یہاں پر سونیا کا رشتہ لے کر آ گئے ہو۔ تو اس بات پر ارسلان حیا سے کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں آپ کی کسی بھی دھمکی میں آنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی آپ سے ڈرنے والا ہوں۔ حیا وہیں پر ارسلان کو ایک بار پھر سے دھمکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈرو، میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، اگر وہ ویڈیو میں نے سب کو دکھا دی تو تم کہیں پہ بھی کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اس بات پر سونیا حیا کو جواب دینے کے لیے آتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کیا کریں گی؟ وہ ویڈیو لے جا کر سب کو دکھائیں گی؟ تو ٹھیک ہے، آپ وہ ویڈیو لے جا کر سب کو دکھائیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہ ویڈیو آپ نے کیوں بنائی تھی اور وہ ویڈیو آپ نے ارم آپی کے خلاف استعمال کیوں کی تھی؟ اس سے تو آپ کا بھید سب کے سامنے آ جائے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چاہیں تو اپنا راز خود ہی سب کے سامنے کھول سکتی ہیں۔ تو حیا جو کہ سونیا کی اس بات میں الجھ کر رہ گئی ہے، وہیں پر حیا جو کہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ارم کر رہی ہے لیکن سب کے سامنے نہیں آ رہی، تو کس طرح سے حیا پہنچے گی ارم تک، یا پھر ارم ہی پہنچ جائے گی حیا تک اور سب کے سامنے کرے گی حیا کا پردہ فاش؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔